لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے، اور بے شمار لا تعداد درود و سلام آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت ARYQ TV پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے۔ جو موضوع ناظرین آج منتخب کیا گیا ہے وہ 15 شعبان المعظم کے حوالے سے ہے۔ یقیناً بہت سے احکامات ہمیں قرآن سے، حدیث سے ملتے ہیں، جس کی پیروی کرتے ہوئے بندگان خدا اور فرزندان توحید نظر آتے ہیں۔ مختلف امور ہیں، ہم نے مختلف عبادتیں دیکھی، مختلف جہد سے لوگ چاہتے ہیں کہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس کو خصوصی عبادات میں گزاریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کامیابی کا مجدہ لے سکیں۔ میں ایسے سوالات اپنے مفتیان کرام سے کرنے چلا ہوں کہ جو ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم جانیں کہ آیا کہ صحیح طور پر ہمارا دین ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے۔ اس حوالے سے روزے کے حوالے سے، جو ہم قبرستان جاتے ہیں رات میں، اس کے حوالے سے، اور دیگر عرفے وغیرہ کا جو تصور پایا جاتا ہے، اس حوالے سے سوالات شامل کریں گے۔ بہترین پینل ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے۔ مقتدر، جید، ممتاز علماء کرام میرے ساتھ دائیں جانب موجود ہیں۔ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے سر آپ کا، جزاک اللہ۔ اور میرے بھائی جانب موجود ہیں ایک اور ایسی شخصیت کہ جن کو مختلف ARYQ TV کے پروگرامز میں آپ ملاحظہ کرتے ہیں اور ان کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں۔ مفتی سید زیغم علی گردیدی شاہ صاحب، سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بھی خیر مقدم مفتی صاحب، جزاک اللہ۔ قبلہ مفتی صاحب، پہلا سوال لے کر سر آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اگر بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں، گھروں میں ایمفیسائز کیا جاتا ہے، زور دیا جاتا ہے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، جبکہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اتنے زیادہ صحت مند نہیں ہیں یا اتنا آسان ان کو نہیں لگتا روزہ رکھنا۔ اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے۔ سٹیٹس سامنے آ جائے گا تو اس سے جو ہے وہ خود بخود ہی ساری جو غلط فہمیاں ہیں یا مسکنسیپشنز ہیں وہ خود ہی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حدیث مبارک ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَارَهَا، تو رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ تو اب حدیث کے اندر آ گیا دن میں روزہ رکھو۔ پھر آگے جو ہے اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی، کیونکہ جو ہے وہ رات سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے، خاص رحمت کی تجلی ہوتی ہے اور خاص صدائیں ہوتی ہیں۔ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اسے مغفرت دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار مسترزق رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دوں، ہے کوئی مبتلا بیمار کہ میں اسے عافیت عطا فرماؤں۔ اسی طرح یہ صداؤں کا سلسلہ رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ فضیلت چونکہ خود حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے مسلمان شب برات میں عبادت کا، دعا کا اہتمام کرتے ہیں، اور برات کی رات بھی اس کو قرار دیا گیا لیلۃ البراء ہے، تو اس کا دن جو ہے اس میں وہ روزہ رکھنے کو پسند کرتے ہیں۔ روزہ بذات خود بھی ایک نیک عمل ہے، مستقل نیکی ہے۔ اگر حدیث میں فضیلت نہ بھی ہوتی تو روزہ رکھنا ویسے بھی جائز تھا۔ صرف جو 5 ایام ہیں جن کے اندر روزہ رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، عیدین اور ایام تشریق، ان 5 دنوں کے سوا بقیہ دنوں میں روزہ رکھنا ویسے بھی جائز ہے۔ اور نہ صرف جائز ہے بلکہ چونکہ روزہ اللہ کے لیے رکھا جاتا ہے، اللہ کی عبادت ہے، تو مستحب بھی ہے، اس پر ثواب بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اگر حدیث مبارک نہ ہوتی تو بھی کوئی اگر ثواب سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے، بغیر نمود و نمائش کے، بغیر ریاکاری کے، بغیر کسی اور غلط مقصد کے، درست انٹینشن کے ساتھ اگر روزہ رکھتا تو بھی ثواب ملتا ہی ملتا۔ اور چیز ہے کہ یہاں تو چونکہ حدیث مبارک بھی آئی ہوئی ہے، اب اسنادی حیثیت پر جو کلام ہے وہ اپنی جگہ پر کیل و کال ہوتا ہے، لیکن فضائل کے باب میں ضعیف روایت بھی قبول ہوتی ہے۔ اور روایت اگر ضعیف بھی ہو، بہرحال تو اگر بندے کا یقین اللہ کی رحمت پر قوی ہوگا اور اللہ کے لیے کوئی عمل کرے گا، روزہ ہی رکھ رہا ہے تو اجر تو ملے گا ہی نا۔ یعنی چاہے آپ یہ کہہ لیں کہ جناب روایت میں جو اجر بیان ہو رہا ہے یہ والا اجر نہیں ملے گا، وہ اجر تھوڑی دیر کے لیے اس بات سے قطع نظر کر لیں کہ روایت ضعیف ہے اور اس روایت میں کوئی اجر بیان ہو رہا ہے خاص اس اجر سے ہٹ کے، جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے
کہ کوئی نیک عمل کرے گا اس کا اجر اللہ کی طرف سے تو ملے گا ملے گا، چاہے وہ والا نہ بھی ملے، دوسرا ملے گا، ملے گا صحیح. دونوں صورتوں بہرحال جو ہے وہ ثواب تو ہے. تو روزہ رکھنا تو بالکل اچھی بات ہے، ثواب بھی ہے، اور ہم ان معنوں پر ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ نفلی عبادات کرنی چاہیے. نفلی روزہ ہے تو نفلی روزے رکھنے چاہیے. جو فرض روزے ہیں وہ تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے، ان میں تو کوئی کوتاہی نہیں کرنی، لیکن کچھ نفلی عبادات کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. اللہ کو پسند ہے، نفلی عبادات سے اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے، نفلی عبادات سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. نفلی عبادات دعاؤں میں قبولیت کا سبب بنتی ہیں، سجاب و دعوات بندہ بنتا ہے. حدیث کے اندر آیا ہوا ہے نفلی عبادات والے کے لیے یہ بات. صحیح. پھر نوافل جو ہے فرض کی کوتاہی کی تلافی کرتے ہیں بروز قیامت، یہ بات بھی حدیث کے اندر ارشاد ہوئی ہے. تو نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. تو کوئی نفلی روزہ اگر رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ہی اب ہم دوسرا زاویہ بھی سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھیں نفلی عبادت کو نفلی عبادت ہی سمجھ کر کرنا چاہیے، اس میں ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے کسی کو فرض یا واجب کا گمان ہو، یہ درست نہیں. خود بھی فرض اور واجب نہیں سمجھنا. کوئی اگر خود بھی نفل کو فرض یا واجب سمجھے گا تو یہ اعتقادی خرابی ہے، یہ خود ایک کرائم ہے، خود ایک جرم ہے، خود ایک گناہ ہے کہ نفل کو آپ فرض سمجھ لیں یا واجب سمجھ لیں، گناہ ہے. حاوی کرنا تو الگ ہے، سمجھنا اعتقاد کی ابھی میں بات کر رہا ہوں، جاننا کہ ہے نفل. شریعت نے اس کو نفل قرار دیا اور آپ اسے فرض یا واجب جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں. ٹریٹ تو خیر اگلا مرحلہ، ابھی تو میں اس کی بات کروں کہ فرض یا واجب سمجھنا نہیں ہے، نفل کو نفل ہی سمجھنا. عبادت سمجھیں لیکن نفل کے درجے میں رکھیں، فرق مراتب ملوز رکھیں، اسے آپ فرض کے درجے میں شمار نہ کریں. اگر کریں گے تو گناہگار ہوں گے. تو ایک تو یہ ہوگا. دوسرا معاملہ ہے کہ پھر آپ کا انداز بھی ایسا یہ نہ ہو کہ جناب فرائض پہ تو آپ سختی نہیں کر رہے، نوافل پہ آپ سختی کیے جا رہے ہیں. تو اگر کوئی بندہ تربیت کے لیے سختی کرتا ہے اسے الاؤ ہے، اجازت ہے. مثلا پیر و مرشد اپنے مریدوں کی تربیت کے لیے، استاد اپنے شاگردوں کی تربیت کے لیے، ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اگر نفلی عبادت میں بھی سختی کریں تو کر سکتے ہیں. لیکن وہ سختی تو تب درست ہوگی نا کہ فرائض پہ بھی کر رہے ہوں. یہ نہیں کہ فرائض پہ تو کچھ نہیں کہہ رہے، فرض روزے چھوڑ رہا ہے کچھ نہیں کہہ رہے، فرض نمازیں چھوڑ رہا ہے کچھ نہیں کہہ رہے، اور نفلی روزے پہ آپ اس کو تان و تشنیع کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے. نفل نفل ہے. اگر کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتا یا نفلی عبادت نہیں کرتا تو شریعت اس پر کوئی گرفت نہیں کرتی، کوئی مواخذہ عند اللہ نہیں ہے. جب اللہ رسول نہیں پکڑ رہے تو آپ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ تربیت کے لیے آپ ترغیب دلائیں، الگ چیز ہے. جہتوں سے بہت اچھی بات جی، تربیت کے لیے ترغیب دلائیں، اس جہت سے اچھی بات ہے. لیکن آپ اس پر تان و تشنیع نہ کریں، ایسی تان و تشنیع کہ جو بنتی نہیں نفل کے اوپر. تو آپ یہ ظلم نہ کریں، فرق مراتب ملوز رکھیں. گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، یہ ہر جگہ پر ہے. شخصیات کے باب میں بھی فرق مراتب ملوز رکھنا ہے، نظریات کے باب میں بھی فرق مراتب ملوز رکھنا ہے، اعمال میں بھی فرق مراتب ملوز رکھنا ہے. ہر سطح پر ہمیں فرق مراتب ملوز رکھنے کا حکم ہے. بہت بہت احسن انداز سے مفتی صاحب نے قبلہ فرمایا. اور یقیناً ناظرین جب اتنی آسان طریقے سے تھیوریز ہمارے سامنے رکھ دی جائیں تو پھر بس عمل پھر ہمارا اللہ کرے کہ جو احکامات ہیں اصل انہی کے مطابق ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. 15 شعبان المعظم کی رات ہمارے یہاں یہ رجحان ہماری سوسائٹی میں معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ قبرستان کا لوگ رخ کرتے ہیں، اور بڑی تعداد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹریفک بھی باقاعدہ ہمیں جیم نظر آتا ہے، اور بڑی دقت کے ساتھ مشکل کے ساتھ سم ہاؤ مینیج کر کے لوگ قبرستان تک پہنچتے ہیں. کہیں کہیں اندھیرا بھی ہوتا ہے، سڑکیں بھی ٹوٹی ہوتی ہیں. مختلف جہتوں سے ہم دیکھیں تو کافی مشکلات ہمیں نظر آتی ہیں. قبلہ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا رات میں ہی جانا اتنا ضروری ہے کہ جتنی بھی مشکلات ہیں، کتنے ہی ہرڈلز آ رہے ہیں، لیکن انسان کہہ رہا ہے کہ نہیں رات میں ہی مجھے جانا ہے، یا اس کے علاوہ حکم ملتا ہے؟ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. و شکریہ سمیر بھائی. شب برات میں ہمارے ہاں جو معمولات کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک عمل جو ہمارا ایک اکثریتی طبقے کا ہے کہ وہ اس رات میں خصوصی اہتمام کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں. ٹھیک، قبرستان اس رات میں جانا کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس کا انکار کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل مبارک کا انکار کرنا ہے. یعنی ہمیں دو طرح کے افراد نظر آتے ہیں. ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی، اور عجیب ایک دلیل دی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیات طیبہ میں صرف ایک مرتبہ گئے تو ایک ہی مرتبہ جایا جائے، اس کے علاوہ نہ جائے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عمل اگر ایک مرتبہ بھی فرمایا، اور جس طرح مفتی صاحب نے کلام فرمایا نا کہ اگر حضور نے عمل نہ بھی فرمایا لیکن وہ قرآن حدیث سے ٹکراتا نہیں ہے، قرآن حدیث کے جو اصول بیان فرمائے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مواقع پہ قبرستان جانے کی تاکید اور ترغیب دی. اور حضور نے فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو کہ یہ جو زیارت قبور ہے یہ تمہیں فکر آخرت اور جو مرنے کے بعد تمہارا ایک سلسلہ شروع ہوگا
تمہارا سفر شروع ہوگا، اس سے متعلق تمہیں یہ ترغیب دے گی. ٹھیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ موجود ہیں، حضور کا عمل مبارک خود موجود ہے، تو اس لیے اس کا کلیتاً انکار کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کے خلاف ایک اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. بہت اچھی بات. اس رات میں قبرستان جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضور کا عمل مبارک ہے، خود حضور تشریف لے گئے، جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو رجحان ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اس کو بالکل فرض واجب کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں کہ نہیں گئے تو پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. جانا ثابت ہے، اگر کوئی آسانی سے جا سکتا ہے، عبادات کی رات ہے، عبادت میں خلل نہ آئے اور آسانی کے ساتھ اور ایسی کیفیت ہو کہ عبادات بھی آرام سے سکون سے ہو سکے، اور پھر ایسی کوئی ایسے معاملات بھی نہ ہو جس طرح ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ یعنی اپنے ثواب کے چکر میں یا مردوں کو اصال ثواب پہنچانے کے چکر میں ہم ٹریفک جام کر دیتے ہیں اور عجیب و غریب طرح کی کیفیات ہوتی ہیں، ایک ہجوم سا بن جاتا ہے، میلہ ایک کیفیت، قبرستانوں میں میلے کی ایک کیفیت ہمیں نظر آتی ہے، خواتین آ رہی ہیں، بے پردگی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ زیارت قبور بھی کی تو ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا ایک فتنے کی طرف ہم نے قدم بڑھایا ہے. صحیح. اور معاشرے میں بالخصوص اس رات میں ہم نے ایک فتنے کو پروان چڑھانے کے لیے بیلنس کی ضرورت ہے. تو اس لیے قبرستان جائیں ضرور، لیکن یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر اس رات میں نہیں جا سکے اگلے دن چلے جائیں، اس سے ایک رات پہلے چلے جائیں. کبھی بھی اس رات میں بطور خاص کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ یہ اگر نہیں گئے تو کوئی گناہ ہو جائے گا. جس طرح ہمارے ہاں یہ بھی ایک تصور پایا جاتا ہے کہ وہ والدین پھر ناراض ہوں گے اور یہ کیفیات ہوں گی اور پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اگر آپ گھر میں بھی بیٹھ کے، یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ قبرستان جانے میں پریشانی ہوگی، گھر میں بیٹھ کے بھی اگر اصال ثواب کا اہتمام کریں گے تو آپ کا ثواب تو گھر سے بھی پہنچے گا ان کو. صحیح. اصل اصال ثواب ہے، چاہے وہ گھر میں بیٹھ کر کریں، قبرستان میں جائیں. اور قبرستان جانے میں سب سے پیش نظر کیا چیز ہونی چاہیے؟ فکر آخرت، اللہ، جو ہمارے ہاں مفقود ہے. یعنی ہم میت پہ کھڑے ہو کر بھی ہمیں دنیاوی چیزیں، دنیاوی جھمیلے، کاروبار کی باتیں، غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں، یعنی میت کی تدفین ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں یہ اس طرح کے معاملات کھلے ہوئے ہیں. تو اس لیے قبرستان جانے کا واحد مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو اصال ثواب، اور دوسرا اگر اللہ کے مقربین کی اگر زیارت قبور ہے تو ایک برکت بھی ہے، اور دوسرا فکر آخرت کا جذبہ ہونا چاہیے کہ آج یہ یہاں ہے، کل میرا بھی انجام یہی ہونے والا ہے، میری تیاری کیا ہے، اس پر اگر غور کریں گے اور اس سے متعلق اگر ہماری تیاری ہوگی تو زیارت قبور کا بھی حق ادا ہوگا اور اس مقدس رات کا بھی ہم حق ادا. الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین، یہ سعادت کی بات ہے ارواح کیو ٹی وی کے لیے. دونوں ہی مفتیان کرام نے آپ نے دیکھا، دونوں جو ایکسٹریم سائٹس ہیں، پہلے اس کو ایکسپلور کیا، اس کو الیبوریٹ کیا، اس کو ڈیٹیل میں سمجھایا اور پھر بتایا کہ اعتدال کا، توازن کا راستہ کیا ہے، کیا دینی اور شرعی ہمیں احکام ملتے ہیں تاکہ سادہ انداز سے اور سہل انداز سے ہم اپنے معاملات عبادت کے کر سکیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے پروگرام روشنی سب کے لیے میں، شعبان المعظم میں جو ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص طور پر اس رات قبرستان جانے کے حوالے سے اور دیگر جو آپ سمجھ لیں کہ روزہ رکھنے کے حوالے سے کئی باتیں ہوتی ہیں، کئی سوالات ہوتے ہیں. اور ابتدا میں یقیناً بریک سے قبل دونوں مفتیان کرام نے بہت آسان گفتگو کی، بہت سارے مسائل تھے جن کو بہت آسان کر دیا ہمارے لیے سمجھنا اور عمل کرنا. میں قبلہ مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر، عرفے کا کیا تصور ہے؟ جی، پہلے تو ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں قبرستان جانے کے حوالے سے روشنی ڈال دی. بس میں تھوڑی سی ایک وضاحت اس کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قبرستان جانا شب برات میں ثابت ہے. ایک حدیث مبارک موجود ہے، ایک مرتبہ کا یہ فعل آپ سے منقول ہے، لیکن اسے سنت نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ بھی ہمارے اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ اس بات سنیت کے لیے تعدد درکار ہے. ایک سے زائد بار. ہاں، تعدد کا مطلب ہے بار بار، یعنی جمع ہو، ایک سے زائد ہو، ایک میں دو، بلکہ بعض اصولیین نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ 2 بار کے عمل یا 3 بار کے عمل سے بھی سنت نہیں ثابت ہوگی، یعنی تھوڑا زیادہ ہو. اب آگے وہ ایک الگ پہلو ہے کہ مواظبت کی یا نہیں کی، سنت موقعہ ہے یا نہیں ہے، غیر موقعہ ہے، وہ تو زیادہ ڈیٹیل ہے. پھر کبھی سنت پر جب گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ اس پہ کریں گے، بلکہ بعض دفعہ ہم کر بھی چکے ہیں سنت پہ پروگرام میں وہ تفصیلات بیان. ابھی صرف اتنی بات کہ چونکہ اس بات سنیت کے لیے تعدد درکار ہے، اور یہاں جو فعل ہے یہ ایک بار کا منقول ہے، تو ایک بار کا فعل منقول ہے، جواز تو ثابت ہے، سرکاری صاحب و سام کا مبارک فعل بھی ہے، لیکن اسے بہرحال اصولیین کی اصطلاح میں سنت نہیں کہا جا سکتا. تو اس کے لیے سنت کا لفظ ہم
استعمال نہیں کرتے تو سنت نہیں کہنا چاہیے، اور کہتے بھی نہیں ہم لوگ الحمدللہ، لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو اسے بہرحال اس پر سنت کا اطلاق نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہنا چاہیے کہ سرکار علیہ السلام سے ثابت ہے ایک دفعہ. تو اگر سرکار علیہ السلام کے اس مبارک فعل کی یاد تازہ کرنے کے لیے کوئی اگر ادا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اس پہ بھی کوئی جو ہے وہ قدغن نہیں ہے. اور سرکار علیہ السلام کے فعل سے ہٹ کر ویسے بھی چونکہ جو ہے وہ قبرستان جانا چونکہ جائز ہے اور احادیث میں ترغیب بھی دلائی گئی ہے، تو ویسے بھی جایا جا سکتا ہے، کسی بھی ٹائم جا سکتے ہیں آپ. لیکن جو بنیادی بات ہے جس کی طرف حضرت نے اشارہ بھی کیا اور خود حدیث مبارک میں جس میں اجازت دی گئی، جس میں یہ فرمایا گیا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں تمہیں روکتا تھا قبروں کی زیارت سے تو اب تم جایا کرو، زیارت کیا کرو قبروں کی. تو آگے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ یہ تمہیں دنیا میں زہد پیدا کرتی ہیں، بے رغبتی دلاتی ہیں، آخرت کی یاد دلاتی ہیں. تو قبرستان جانے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یاد آخرت ہے، عبرت حاصل کر کے آخرت کی یاد پیدا. تو ایسا انداز اختیار کرنا جس سے قبرستان جانے کا بنیادی مقصود فوت ہو وہ درست نہیں. تو باقاعدہ میلے کا سما باندھنا اور اس طرح جو ہے وہ اکٹھے ہو کر بہت زیادہ یہ کرنا، اس کی بہرحال ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ہم اس کو بنظر تحسین نہیں دیکھتے. ہاں باقی اگر کچھ لوگ آپس میں جمع ہو کر آسانی کے لیے جا رہے ہیں کہ بھئی رات کا وقت ہے، قبرستان اکیلے جانا وہ کہتے ہیں اکیلے جانے میں ڈر لگ رہا ہے، تو کچھ لوگ مل کے چلے گئے اور تمیز کے ساتھ سلیقے کے ساتھ وہاں پر انہوں نے مناسب معقول انداز میں تلاوت کلام مجید کی، نعت شریف پڑھی، کو کتاب و سنت کی بات ہو گئی، کچھ خطاب ہو گیا، بیان ہو گیا اور دعا ہو گئی، کچھ ذکر ہو گیا، مناسب معقول انداز میں شرعی داروں کو مروز رکھ کر. تو یہ بہرحال احسن ہے، حسن کیا احسن ہے، اس پر ہم اعتراض نہیں کرتے. لیکن جو روش لوگ اختیار کرتے جا رہے ہیں کہ ہر چیز کو وہ ایک ایونٹ بنا کے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا، تو سیلیبریشن یہ ہر بات پہ سیلیبریشن نہیں ہوتی. صحیح بات. یعنی ہمارا جو عمل ہے وہ یاد خدا سے خالی نہیں ہونا چاہیے. ہمارا خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو وہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ مسلمان کا فعل ہے، مسلمان کا رویہ ہے، اللہ رسول کو ماننے والے کا ہے. اس کے اندر یاد خدا اور یاد رسول وہ فراموش نہیں ہونی چاہیے، انداز سے بھی نہیں ہونی چاہیے، دوسروں کو بھی حاصل ہونا چاہیے. اب آ جائیے عرفہ کی طرف. اچھا یہ جو عرفہ کا تصور، ایک تو وہ یوم عرفہ ہے نا، وہ 9 ذی الحجہ، وہ تو الگ ہے. یہ جو ہمارے عام طور پر مشہور یہ ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جناب 14 شعبان جو ہے، 15 شعبان سے ایک دن پہلے 14 شعبان، اس کو لوگ عرفے کا دن کہتے ہیں. اور تصور یہ ہے کہ یہ مردوں کی عید ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مردوں کی عید کا تو مردے ہی بہتر بتا سکتے ہیں. ہم جب تک زندہ ہیں، عالم ظاہر میں ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی حتمی بات کہہ نہیں سکتے. یہ تو جو مردے ہیں وہ بتائیں گے، یا پھر جو ہے کتاب و سنت میں کوئی واضح بات آئی. چونکہ کتاب و سنت میں کوئی واضح ذکر موجود نہیں اس بات کا کہ 14 شعبان جو ہے وہ مردوں کی عید ہے، کہ 14 شعبان جو ہے وہ زندوں کی عید ہے. کتاب و سنت میں 2 عیدوں کا ذکر ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا. اور باقی جمعے کو جو عید کا دن قرار دیا گیا، یعنی خوشی کا دن قرار دیا، وہ بھی موجود ہے. اور مسلمان جو ہے سرکار علیہ السلام کے یوم ولادت کو بھی عید سمجھتے ہیں، اور وہ عید کیونکہ وہ عیدوں کی عید ہے تو وہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن یہ جو خود ساختہ ایک مردوں کی عید جو ہم نے وضع کر لی ہے، تو مردوں کی عید کا یہ کوئی تصور یا کنسیپٹ کتاب و سنت میں صراحتاً موجود نہیں. یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اسے عید کہنا، مردوں کی عید کہنا اور یہ کہہ کر اسے بھی سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. باقی ہاں ایصال ثواب کی جہاں تک بات ہے کہ آپ نے کوئی چیز پکائی اور ایصال ثواب کے، عموماً لوگ عید کہہ کر پھر کہتے کیا ہے کہ بھئی ایصال ثواب کریں، تو ایصال ثواب کے لیے کچھ بناتے ہیں، پکاتے ہیں. دیکھیں اگر وہ جائز انداز میں پکا رہے ہیں، جائز چیز پکا رہے ہیں اور اس کا ثواب ایصال کر رہے ہیں، تو یہ تو مستحسن ہے، اس کو برا نہیں کہا جا سکتا. ہم کنڈیم کس بات کو کر رہے ہیں؟ ہم اس بات کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ آپ اسے مردوں کی عید قرار دے کر اس طرح مخصوص نہ کریں اور باقاعدہ اپنی طرف سے ایک نام وضع نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ جناب یہ مردوں کی عید ہے، مردوں کی عید ہے. ایک آسان عمل بھی آپ کا جو ہے نا بالکل کنٹروورشل ہو جائے گا. جی بالکل، اگلے پھر اس پر وہ کریں گے، اس کو متنازع بنائیں گے، ڈسپیوٹ ایشو بنے گا آپ کے اس انداز سے. باقی رہ گئی بات ایصال ثواب کی، تو ایصال ثواب تو آپ جتنا کریں سبحان اللہ، عبادات کا اہتمام کریں، تلاوت کلام مجید کا کریں، درود شریف کا کریں، استغفار کا کریں، مرحومین انتظار میں، وہ تو ثواب انہیں پہنچے گا. اور کچھ بنائیں، بنا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو بھی ہے وہ بھی چونکہ نیک عمل ہے، چاہے وہ کسی بھی شیپ میں کسی بھی فارم میں کوئی چیز بنائی جائے، وہ بھی چونکہ ما حضر کوئی بھی ہو، جو بھی آپ کسی کو کھلائیں گے اللہ کی رضا کی نیت سے کھلائیں گے تو وہ بھی ثواب کا کام ہے، تو اس کا ثواب بھی ایصال کر سکتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں جو اس طرح کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے جو اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں،
تو اصل میں وہ کھانا نہیں دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کھانا دینے کا یعنی جو بھی اس کھانے کو کھائے گا اس کا جو ثواب ہوتا ہے اصل میں ہم وہ ثواب ایصال کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اگر جو ہے وہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھ لیں تو بھی فاتحہ میں کوئی قباحت نہیں آنی، اور کھانا سامنے نہ ہو تو بھی فاتحہ پڑھ لیں تو کوئی قباحت نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اس کو لازم نہ سمجھے کوئی، اگر یہ لازم سمجھے کھانا سامنے ہوگا تو ہی فاتحہ ہو سکتی ہے یا تو ہی جو ہے وہ ثواب پہنچے گا، یہ سمجھنا غلط ہے. لیکن جتنی بات غلط ہے اتنی بات غلط کہنا چاہیے، پورے فعل کو آپ غلط قرار نہ دیں. یعنی جیسے یہ ایسے ہی ہے کہ شادی کے اندر خرافات آ گئی ہیں تو ہم خرافات کو کنڈیم کرتے ہیں، یہ تو نہیں کہ نفس شادی کے خلاف جو ہے وہ ہم فتویٰ بازی شروع کر دیں. ایسی یہ مسجد ہے، اگر مسجد کے اندر جو ہے وہ کتا آ جائے گا تو ہم کتے کو باہر نکالیں گے، نہ کہ یہ کہیں گے مسجد کو گرا دو. تو ایسے ہی اگر کسی نیک عمل کے اندر، اچھے عمل کے اندر کوئی خرابی آ رہی ہے تو اس خرابی کو دور کیا جائے گا، نہ کہ یہ کہا جائے کہ نیک عمل ہی چھوڑ دو. تو کوئی اگر ایصال ثواب کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے، ہم اس سے نہیں روکتے، اس کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کو الگ سے آپ باقاعدہ اپنی طرف سے ایک نام نہ دیں، چونکہ یہ غیبی بات ہے اور غیبی بات کے لیے بہرحال کتاب و سنت کی نصوص درکار ہے. کیونکہ جو سورس ہے غیبی بات جاننے کا، جو کنفرم سورس ہے، وہ 100% شور سورس وہ وہی ہے، اور وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا جناب رسالت مآب علیہ السلام پر. تو کتاب و سنت میں اگر کوئی بات بتائی گئی ہے واضح انداز میں وہ تو ٹھیک ہے، غیبی بات ہم مانیں گے. کتاب و سنت کے اندر اگر واضح طور پر موجود نہیں ہے تو اس کے اندر اتنی کنفرمیشن کے ساتھ اس طرح کے نظریے نہیں وضع کرنے چاہیے. باقی بزرگوں کے اپنے معمولات اپنی جگہ پر ہیں، معمولات کو معمولات کے درجے میں رکھا جائے، ان کو لے کر باقاعدہ الگ سے نام نہیں وضع کرنے چاہیے اس طرح کے. تو مردوں کی عید نہ کہیں اسے آپ ایصال ثواب آپ نے کرنا ہے کریں، سبحان اللہ، لیکن اس کے اندر بھی اسراف نہ ہو، اور یعنی ایسا نہیں کہ کوئی چیزیں آپ ایسی بھر کے ان کو توڑ دیں یا اس کے اندر کوئی اور غیر ضروری یا غیر شرعی پہلو یہ غلط ہے. شرعی دائرے کو ملوز رکھ کے آپ جتنا ایصال ثواب کریں سبحان اللہ، نور علی نور علی نور علی نور. کیا بات ہے. جی ناظرین، مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں، جو پارٹ جو پورشن جہاں پر کریکشن کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، اسی بات کو ملحوظ رکھا جائے، نہ کہ اس کی وجہ سے پورے کسی اچھے عمل اور احسن عمل پر ہی ہم جو ہے وہ سوال اٹھا دیں یا اس کو کنٹروورشل بنائیں. اور ایک اہتمام ہم اور بھی دیکھتے ہیں شب بارات میں کہ باقاعدہ حلوہ گھروں میں تیار کیا جاتا ہے، اور پھر نظر و نیاز کے بھی سلسلے ہوتے ہیں. میں قبلہ مفتی سید زیغم علی گردیدی شاہ صاحب سر آپ سے جاننا چاہوں گا، سر اس حوالے سے ہمیں کیا شرعی حکم ملتا ہے؟ سمیر بھائی، ہم نے جتنی بھی اس سے پہلے گفتگو کی، مفتی صاحب نے جو گفتگو فرمائی، وہ ان ایام میں جو افراط و تفرید کے معاملات کیے جاتے ہیں اس سے ہٹ کر اعتدال کا جو طریقہ ہے وہ ان ایام میں کیا اور ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، یہ اس چیز کو واضح کیا گیا. ہمارے ہاں حلوے اور دیگر جو چیزیں ان ایام میں پکائی جاتی ہیں اور بالخصوص شب برات میں، تو اس میں بھی ہمیں افراط و تفرید کا معاملہ نظر آتا ہے. ایک تو وہ ہے کہ جو کلیتاً اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ جی اس رات میں یہ اہتمام کرنا ہی جائز نہیں ہے، صحیح، اور یہ اہتمام نہ کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو فرض واجب کے درجے تک اس کو لے جاتے ہیں، لازمی اس کو سمجھتے ہیں کہ یہی پکانا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم، اور یہ جو بالخصوص اس رات میں حلوہ پکانا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت موقدہ ہے، نہ سنت غیر موقدہ ہے، بلکہ ایک جائز اور مباح کام ہے. ٹھیک. اور اگر ثواب کی نیت سے کسی کو کھلانے کے لیے پکایا ہے، بلکہ اپنے گھر والوں کو کھلانے کے لیے پکایا ہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے اجر ہے، جس طرح آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. تو اس کو کوئی فرض واجب نہیں سمجھتا، ایک جائز کام ہے، جائز پیسوں سے وہ چیز خریدی گئی ہے، جائز طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے. اور جو اپنے رشتے ہیں، مسلمانوں کا ایک رشتہ ہے، کسی کو بھی اگر ثواب کی نیت سے کھلائے تو اس میں ثواب کا ایک پہلو ہے. اور حضرت اگر میٹھائی بنانا ہے تو ضروری نہیں ہے حلوہ ہو، کھیر وغیرہ بھی آپ بنا سکتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میٹھا پسند فرماتے تھے، تو چاہے وہ شب برات میں ہو یا کسی بھی دن ہو، اور بلکہ اپنے گھر والوں پر صدقہ کرنا، اپنے گھر والوں کو کھلانا، چاہے وہ اس رات میں آپ میٹھا پکائیں یا کچھ اور پکائیں، وہ اگر ثواب کی نیت سے پکا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اس کی فضیلت و ثواب بیان فرمایا. صحیح. حضور نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا. حضور نے فرمایا کہ کسی شخص کے پاس اگر 3 درہم ہو، ایک اس نے اللہ کی راہ میں جہاد پر دیا، ایک اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور ایک اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. تو فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. تو یہ جو حلوہ یا جو بھی چیز پکائی گئی ہے یہ جائز پیسوں سے ہے، حلال پیسوں سے ہے، تو اس نے اپنے گھر والوں کو اگر کھلانے کے لیے اہتمام کیا تو اس میں ناجائز پہلو کیا ہے؟ ٹھیک. اور پھر اگر اس نے یہ نیت کیا کہ میں اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دوں، تو اس میں قباحت کہاں ہے؟ خرابی کس چیز کی ہے کہ جب سارا جو اس کا پروسیس ہے بننے کا، خریدنے کا، دینے کا، پکانے کا، یہ ساری چیزیں اگر حلال طریقے سے، حلال ذریعے سے کی ہیں تو اس میں کوئی نقصان کا، کوئی خرابی کا کوئی پہلو نہیں پایا جاتا. اس لیے اور پھر یہ بھی خیال رکھا جائے کہ ان مقدس راتوں میں صرف پکانے تک ہی اپنے آپ کو محدود نہ کر لیں. جس طرح خواتین میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ
بالخصوص ان راتوں میں، اور رمضان شروع ہوگا تو رمضان میں بھی یہ کیفیت ہو جائے گی صحیح کہ وہ ساری توانائیاں وہ کھانے پکانے پہ لگا دیتی ہیں کہ کیا پکانا ہے، کس طور پہ پکانا ہے، فلاں نے یہ چیز پکائی ہے تو ہم اس سے کچھ اچھا پکا لیں. تو ان راتوں میں یہ کھانے پکانے کی راتیں نہیں ہیں، عبادت کی بلکہ ہیں. عبادت کی راتیں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بخشوانے کی راتیں ہیں، رجوع کرنے کی راتیں ہیں. تو ہمارا فوکس وہ عبادت پہ ہونا چاہیے نا کہ کھانے پکانے پہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ان مقدس راتوں کی جو برکتیں ہیں اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ سب سے بڑا کیا ہے کہ ہم فکر آخرت کا بھی ایک جذبہ لے کے آئیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے فرمایا کہ بخشش کی جاتی ہے، مغفرت فرمائی جاتی ہے. تو بخشش کو حاصل کرنے کے جو بہترین ذرائع ہیں ہم اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. نمازیں اگر ہماری باقی ہیں ہم نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اگر کسی کا حق دبایا ہوا ہے، ٹھیک، کسی کا مال غصب کیا ہوا ہے، کسی کو اس کی دل آزاری کی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے جو ہم پر لازم ہے، صحیح، پہلے ان چیزوں کو ترجیحاً ادا کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے تو پھر نفلی عبادات کی طرف آئیں. نفلی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاں رائج ہیں، جائز جو چیزیں اس کی طرف پھر وہ بعد میں، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ فرق مراتب کا لحاظ رکھا جائے تو ان چیزوں کی طرف بعد میں آئیں. صحیح، اور کثرت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کریں، اللہ سے اپنے لیے بخشش حاصل کرنے کی. آمین 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 انشاءاللہ. ناظرین، آتش بازی ہم دیکھتے ہیں شب برات کے موقع پر، اور یقیناً دل بڑا کرتا ہے اور بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ عبادت کا سما ہونا چاہیے، فضا ہونی چاہیے، لوگ عبادت کی طرف جائیں، روزہ رکھیں، تلاوت قرآن کریں، نمازیں پڑھیں، عبادت ریاضت میں وہ رات گزاریں. لیکن اس طرح کے امور بھی ہمیں بدقسمتی سے نظر آتے ہیں. بریک کے بعد ہم انشاءاللہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے اس کا جواب لیں گے. آپ سے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین. بہترین گفتگو، مفید احسن گفتگو اور اصلاح بہت ہوئی. ہمارے بہت سارے ایسے افعال ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بہت سارے ایسے ہم تقاضے ہیں جو شریعت نے ہم پر نافذ نہیں کیے، لیکن ہمیں پھر بھی ہم اپنے اوپر اس کو حاوی کرتے ہوئے اور اس کو زبردستی ہر حال میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دونوں سائٹس جو میں بار بار یہ الحمدللہ میں خاصہ سمجھتا ہوں، ARYQTV کا الحمدللہ ایسے روشن تابندہ ستارے صاحبان علم و دانش ان پروگرامز میں بیٹھتے ہیں جو ہمیں ہر زاویے سے یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں دونوں سائٹس اگر جہاں پر بھی ایکسٹریمزم آئے گا، بات کہیں شریعت سے ٹکرائے گی تو بہرحال دونوں طرف سے جو ہے نا وہ پھر اس کی پکڑ اور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. تو میں بہت شکر گزار میں خود بھی ہوں، مجھے بھی اس پروگرام میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. اور بریک سے قبل ناظرین ایک سوال میں نے رکھا تھا کہ آتش بازی بھی ہمیں بدقسمتی سے اس معاشرے میں کچھ لوگ کرتے ہوئے، اس مقدس رات میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. قبلہ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب فرمائیں گے. سر کیا فرمائیں گے؟ یہ دیکھیں، ابھی تک تو ہم نے جتنے امور پر گفتگو کی ہے ان سارے امور میں ہم یہ واضح کر رہے تھے کہ افراط کیا ہے، تفریط کیا ہے اور اعتدال کیا ہے. حد فاصل بیان کر رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ افراط و تفریط دونوں سے بچنا ہے، اعتدال کو اختیار کرنا ہے. الاعتدال حلیت الرجال، اعتدال مردوں کا زیور ہے، تو اعتدال اختیار کرنا چاہیے. لیکن اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کے اندر افراط و تفریط کا پہلو نہیں ہے، اس کی تو ہم مطلق مذمت کرتے ہیں، اس کو ہم سراسر کنڈیم کرتے ہیں. یعنی پچھلے امور جتنے بھی تھے ان سب کے اندر وہ یا تو مباح امور تھے، جائز امور تھے، یا خود نفس عبادت تھی. صحیح. اور اس کے اندر کہیں جو ہے افراط و تفریط ہو رہا تھا تو ہم اس کو واضح کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ آپ بیلنس کریں، توازن رکھیں، نہ اس انتہا پر جائیں نہ اس انتہا پر آئیں. لیکن یہ جو معاملہ ہے آتش بازی والا، اس رات میں آتش بازی کرنا یا پٹاخے پھوڑنا یہ کرنا، یہ تو جائز ہی نہیں. یہ تو بنیادی طور پر ہی غلط ہے، اس لیے کہ یہ تو ویسے ہی ایک تو لہو و لعب ہے. لہو و لعب کی تو ویسے بھی مسلمانوں کو عام دنوں میں بھی ممانعت ہے. لہو و لعب نہیں کرنا چاہیے سوا وہ مخصوص استثنائی صورتوں کے جن کی اجازت دی گئی ہے. باقی حالات میں تو لہو و لعب عام دنوں میں مانا ہے. چاہے جائے کہ وہ رات کے جو مغفرت کی رات ہے، وہ رات جو عبادت کی رات ہے، وہ رات جو توبہ کی رات ہے، وہ رات جو برات کی رات ہے، براعت کی رات بھی ہے اور برات کی رات بھی ہے. اس رات میں آپ پٹاخے پھوڑنا شروع کر دیں، اس رات میں آتش بازی کرنا شروع کر دیں، اس رات میں آپ لہو و لعب میں مشغول ہوں. یہ تو یہ فعل تو ویسے ہی شنی تھا، اس رات کے اندر اور زیادہ شنی ہو گیا اور زیادہ کبھی ہو گیا. جیسے اس کے اندر جو ہے وہ نیک عمل کرنے سے آپ سمجھ رہے تھے کہ فضیلت زیادہ ہے، اس طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ جب نیک جو عمل کرنے کا جو وقت ہے اس وقت میں آپ دوسرا کام کرنا شروع کر دیں، برا کام کریں تو وہ شر بھی بہرحال جو ہے وہ شر بھی بڑھ جائے گا، وہ شر بھی اب اشر ہو جائے گا. اس کے اندر بھی اسی حساب سے وہ کیٹیگرائز ہوتا چلا جائے گا. تو بچنا چاہیے. اور شاید بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ شب برات کہا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بارات سے برات ہے تو باقاعدہ برات والا سما پیدا کر دیا جائے، پٹاخے پھوڑے جائیں، وہ کیا جائے. یہ وہ والی برات نہیں،
یہ دو لفظ ہیں. ایک لفظ ہے براءت، عربی کا لفظ ہے لیلۃ البراء، یعنی بخشش، اور جو ہے وہ برات یعنی چھٹکارا، بخشش کی رات. ایک تو شب براءت ہے حمزہ کے ساتھ، اور ایک حمزہ ہٹا کر شب برات، بارات نہیں برات، بے رے الف تے. یہ بھی درست ہے. بعض لوگ کنڈم کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں شب برات نہیں ہے، شب براءت ہے. شب برات تو ٹھیک ہے، شب برات بھی درست ہے، حمزہ کے ساتھ بھی بغیر حمزہ کے خالی برات بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ برات جو ہے ویسے کہتے ہیں نصیب کو، بخشش کو، حصے کو. مغفرت والی بخشش نہیں، بخشیش جس کو کہا جاتا ہے وہ بخشش، وہ بخشش، حصہ، نصیب. تو اب یہ نام بھی باقاعدہ اگر آپ اٹھائیں نا، فرنگ آصفیہ اٹھائیں اگر آپ، تو فرنگ آصفی میں آپ کو باقاعدہ اس کی ڈیٹیل ملے گی کہ اس کو یہاں ہمارے برِ صغیر پاک و ہند کے خطے میں، ہمارے سب کانٹیننٹ میں اس کو شب برات کیوں کہا جاتا تھا. عربی میں والا براءت تو ٹھیک ہے، یہاں اردو میں شب برات بھی درست ہے. وہ برات نصیب، حصے کے معنی میں. آگے وجہ بھی ہے کہ چونکہ اس رات کے بارے میں ایک تصور یہ بھی پایا جاتا ہے بعض اقوال کی روشنی میں کہ اس میں نامہ اعمال جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہیں، یا اس کے اندر صحف میں جو لکھا جانا ہوتا ہے اس کی تقسیم کاری ہوتی ہے. اگرچہ مختلف اقوال ہیں، شب قدر کا قول ہے اور وہ زیادہ مضبوط قول ہے، لیکن چونکہ ایک قول یہ بھی ہے تو اسی اعتبار سے، اس مناسبت سے سب کانٹیننٹ میں اس کو شب برات کہا جانا شروع ہوا. تو اس مناسبت کے اعتبار سے شب برات کہنا بھی درست ہے. لیکن شب براءت کہیں یا شب برات کہیں، یہ وہ والی بارات نہیں ہے کہ اس میں آپ پٹاخے پھوڑنے شروع کر دیے جائیں یا آتش بازی کرنا شروع کر دیے. آتش بازی کرنے کی اجازت اس میں نہیں ہے، پٹاخے پھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور یہ چیزیں بدقسمتی سے انفارچونیٹلی غیر مسلموں کے ساتھ ایک طویل عرصہ رہنے کی وجہ سے بہت ساری وہ رسوم جو غیر مسلموں کی ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئی. تو غیر مسلموں کی مشابہت سے تو ہمیں ویسے ہی بچنے کا حکم ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے قصداً مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے. تو حدیث میں فرمایا گیا، تو ہمیں تو ویسے ہی مشابہت سے بچنا چاہیے تھا. اور بالخصوص لہو و لعب کے کاموں میں تو ویسے ہی ان کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے. یعنی ان کے مذہبی کاموں میں تو مشابہت سے بچنا ہی بچنا ہے، لہو و لعب میں بھی ہمیں ان کی مشابہت نہیں اختیار کرنی. ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین دین فطرت ہے، ہمارا دین دین اعتدال ہے، ہمارا دین دین رحمت ہے، ہمارا دین دین اخلاق ہے، ہمارا دین دین وقار ہے. تو ہر سطح پر ہمارے اعمال سے، ہمارے افعال سے، ہمارے معاملات سے، ہمارے معمولات سے، سب چیزوں سے وقار ظاہر ہونا چاہیے، سب چیزوں سے اخلاق ظاہر ہونا چاہیے، سب چیزوں سے ہماری اسلامی اقدار واضح ہوں، سب چیزوں سے ہماری مورل ویلیوز واضح ہوں. ایک مسلمان کا غیر مسلم سے جو امتیاز ہے وہ ہر سطح پر ظاہر ہونا چاہیے. یہ اللہ رسول کو ماننے والے کا اور اس دین کو ماننے والے کا ترہ امتیاز کیا ہے وہ ظاہر ہونا چاہیے. تو ہمیں ایسی افعال اختیار نہیں کرنے چاہیے. باقی کتابوں میں تو باتیں بہت ساری لکھی ہیں. یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جناب نمرود کے دور میں یہ باقاعدہ جو ہے وہ آتش بازی جو ہے وہ ایجاد کی گئی اور انہوں نے آتش بازی کرنا شروع کی. صحیح. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بالفرض وہ بات نہ بھی ہو، یہ تو ایک ہسٹوریکل بات ہے نا، اگر تاریخی طور پر یہ بات صحیح بالفرض نہ بھی ہو کہ اس نے نکالی یا نہیں نکالی، تو بھی ہم تو فی نفسی عمل کو دیکھ رہے ہیں کہ فی نفسی یہ عمل جو ہے، اس عمل سے نقصان ہے کہ نہیں، اور اس عمل میں لہو و لعب کا پہلو ہے کہ نہیں. تو لہو و لعب کا پہلو تو ہے. اور جہاں تک نقصان کی بات ہے تو دیکھیں آتش بازی سے کئی دفعہ نقصانات ہو جاتے ہیں نا، کپڑے کسی کے کپڑے جل گئے، کسی اموات ہو جاتی ہیں، ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں کتنے بڑے بڑے نقصان ہیں. بڑا نہ ہو، چھوٹا نقصان ہو تو بھی بچنا ہے. لا ضرر ولا ضرار، ہمیں تو شریعت نے ضابطہ دیا ہوا ہے کہ نہ نقصان دینا ہے نہ نقصان بلا وجہ اٹھانا ہے. تو ہم تو نقصان دینے نہیں چاہیے. مسلمان تو نافع ہوتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی زبان اور ہاتھ صرف لفظ کی بات نہیں ہو رہی اور ہاتھ یہ صرف ایکشن کی بات نہیں، ہر عمل سے کسی بھی سطح پر ہم نے بے اذن شرعی کسی کو نقصان نہیں پہنچانا. تو یہ آتش بازی دوسروں کو بھی نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہے، خود ہمیں بھی نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہے. دنیاوی نقصان تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دینی نقصان بھی ہوتا ہے کہ ہم نے جو وقت عبادت میں گزارنا تھا وہ وقت ہم ان فضولیات کے اندر گزار رہے ہیں. پھر دوسرا دینی نقصان یہ ہے کہ جو عبادت کر رہے ہیں جو اللہ کے نیک بندے، ہم ان چیزوں کے ذریعے ان کی عبادت میں خلل ڈال رہے ہیں. طرح طرح کے ہم پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. یہ پٹاخے پھوڑنا چھوٹے بچے کریں تو انہیں سمجھانا چاہیے، نہ کہ یہ کہ بڑے بھی ان کی جو ہے ان کو آشیرواد دینا شروع کر دیں، حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دیں، ہاں ٹھیک ہے بیٹا، اور پیسے دینا شروع کر دیں، ہاں ٹھیک ہے جاؤ لے کر آ جاؤ. تو یہ درست نہیں. اور اسی طرح یہ جو باقاعدہ رسمیں بن گئیں کہ بچے وہ بناتے ہیں
روشنی ڈالتے ہیں, روشنی ڈال کے گھروں پر جاتے ہیں, پھر اس کے اندر تھوڑے تھوڑے پیسے اگلے ڈالتے ہیں. اب تو خیر یہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے. پہلے ہمارے بچپن میں یہ بہت زیادہ تھا کہ محلے کے بچے اکٹھے ہوتے تھے اور اس طرح جو ہے وہ فانوس بنا لیا, روشنی بنا لی, لالٹین بنا لیا, گھروں پہ جاتے تھے لوگ, اس کے اندر جو ہے وہ 5 پیسہ 10 پیسہ اس طرح ڈالتے تھے. تو یہ بھی کوئی نہ تو مذہبی رسم ہے اور ثقافتی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ کوئی اچھی نہیں ہے. بچپن سے ہی آپ جو ہے نا بچوں کو کیا عادت ڈال رہے ہیں کہ وہ مانگنے کی آپ عادت ڈال رہے ہیں, غلط بات ہے. اور ان کو اعزاز مال کی عادت بھی ڈال رہے ہیں کہ اس طرح کرو, یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. ان کو اچھے کاموں کی ترغیب دلانی چاہیے, اچھے کاموں کی تربیت کرنی چاہیے, اور برے کاموں کی شناخت اور قباحت بچپن سے ہی ان کے دل میں ڈالنی چاہیے, ان کے ذہن میں راسخ کرنی چاہیے, تاکہ بچپن میں ان کی یہ اچھی عادتیں پختہ ہو جائیں اور برے کاموں سے نفرت اور برے کاموں کی شناخت اور قباحت کا تصور ان کے دل میں اچھی طرح راسخ ہو جائے, تاکہ بڑے ہو کر بھی برے کاموں سے بچیں, اچھے کام کریں. ٹھیک ہے ناظرین, ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. والدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ جب وہ خاص طور پر یہ مقدس راتیں آئیں تو جہاں وہ خود عبادات کا اہتمام کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, اپنے ساتھ بٹھائیں, اپنے ساتھ نماز پڑھائیں, اپنے ساتھ دیگر ایسے عبادت کے جو امور ہیں وہ سر انجام دیں, تو ان کو اپنے ساتھ ان کی اپنی کمپنی میں رکھیں, تاکہ ان کی ایک براہ راست اصلاح ہو, اور وہ یہ دیکھیں کہ بھئی ایسی مقدس راتیں آتی ہیں تو ہمارے والدین, ہمارے بہن بھائی کیا اہتمام کرتے ہوئے, کس طرح عبادت اور ریاضت کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو قول سے پھر زیادہ فعل کا اثر بچوں کی تربیت پر پڑتا ہے. اور میں آخر میں مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پیغام کیا ہے, جتنی بھی ہم نے گفتگو جس جہیز سے بھی کی, میں چاہوں گا ایک خلاصہ گفتگو بھی اور ایک پیغام آج کی رات کے حوالے سے آپ کی جانب سے. سہیر بھائی, یہ رات عبادت کی رات ہے, بخشش کی اور مغفرت کی رات ہے, اور اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کی رات ہے. جس طرح آتش بازی اور دیگر قباحتوں سے متعلق کلام ہوا, تو جو نوجوان ہیں یا جو بڑی عمر کے افراد ہیں تو مسجد کا ایک اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد میں عبادات کا اہتمام ہو, محافل میں شرکت ہو, ذکر کا اہتمام کیا جائے. لیکن وہ جو صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کو خود ہی انہوں نے لا کے پٹاخے اور یہ ساری چیزیں خود دے کے بچوں کو گھر پہ چھوڑ کے اور خود اللہ سے اپنے لیے بخشش حاصل کرنے کے لیے آئے. تو اپنے لیے بھی بخشش اللہ سے حاصل کرنی ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے, اور اولاد کو بھی بخشش کے راستے پر چلانا, نیکی کے راستے پر چلانا. کو انفسکم واہلکم نارا, کہ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ اور بچوں کو بھی. یعنی ہم اپنے بچوں کو اگر اس راہ پر ڈال کر خود اگر مسجد سے جڑے بیٹھے ہیں تو یہ کوئی قابل تحسین کوئی عمل نہیں ہے. ہم کوشش کریں کہ ہم اگر مسجد میں آ رہے ہیں یا کسی بھی نیک کام میں جا رہے ہیں تو ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں. اس لیے بزرگان دین نے فرمایا نا کہ اگر صدقہ کرنے کا بھی کوئی سلسلہ ہو, کوئی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو وہ بچوں کے ذریعے بچوں کے ہاتھ میں دے دے, تاکہ ان کی عادت ہو, تربیت بن جائے. تو آج اگر ہم اپنے بچوں کو لے کر ان راتوں میں مساجد کا رخ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی جوانی میں جب جائیں گے, ان کی آگے نسلیں ہوں گی تو وہ بھی اسی اہتمام کے ساتھ ان راتوں کو ادا کرنے کی کوشش کرے گی. تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ کثرت کے ساتھ عبادات کا اہتمام کریں. اور جس طرح پہلے بھی کلام ہوا کہ اگر ہمارے ذمے کوئی فرائض و واجبات میں سے, حقوق العباد میں سے یا حقوق اللہ میں سے باقی ہے, پہلے ہم اس کو کوشش کریں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے. تو اس مغفرت کو حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں, جو طریقے, اس کو بھی اپنایا جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس رات میں جو بخشش سے محروم کیے جاتے ہیں افراد, ان کا بھی تذکرہ فرمایا کہ فلاں فلاں افراد. جس طرح حضور نے چغل خور سے متعلق فرمایا, رشتوں کو کاٹنے والے سے متعلق فرمایا, والدین کی نافرمانی کرنے والے سے متعلق فرمایا کہ وہ بدبخت افراد, وہ جو ان کبھی اعمال میں مبتلا ہے, ان مقدس راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا, ان کو رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے, مغفرت اور بخشش سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو خدا نخواستہ اگر ہمارے ذمہ کوئی ایسے امور ہیں یا ہم ایسے کاموں میں مبتلا ہیں تو ان مقدس راتوں سے پہلے ہم اپنے آپ کو, اور پھر آگے رمضان بھی شروع ہو رہا ہے, اگر انہی اعمال اور انہی کیفیات میں اگر رمضان کا ہم آغاز کریں گے تو یقیناً ساری امت وہ اس سے حصہ پائے گی سوائے ہمارے. تو اس لیے ہم اپنے آپ کو قابل بنائیں, اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے قابل بنائیں, گناہوں سے پیچھا چھڑائیں, ان سارے اعمال سے پیچھا چھڑا کر پھر ان مقدس راتوں میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی احسن نوید نیازی صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت آسان گفتگو اور بہت علمی, فکری, اصلاحی گفتگو آپ نے فرمائی, بہت استفادہ ہمارے ناظرین نے کیا ہوگا یقیناً. مفتی سید زیغم علی گردیزی شاہ صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, بہت مفید, آسان, اصلاحی گفتگو. ناظرین جاتے جاتے اتنا ہی کہ یہ شب برات ہو یا پھر شب قدر ہو, دیگر ایسے اوقات ہوں, ایام ہوں,
رب کی رحمت، رب کی آپ سمجھ لیں کہ رب کی طرف سے جو پروانہ ہمیں خلاصی جہنم کا ملتا ہے، یا پھر ہمیں جنت میں داخلے کا ہمیں کوئی پروانہ ملتا ہے، یہ ساری جو اوقات کار ہیں، ایام ہیں، خصوصی عبادت کے مواقع ہیں، یہ ہمیں ایک اپرچونٹی، ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ آ جاؤ اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو اور اپنی آخرت کو سنوال لو۔ آج بھی آواز آ رہی ہے کہ یقین جانیے کہ ہم جس قدر زیادہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کی نعمت سے، اس کی توفیق سے جتنا زیادہ وقت اس کی عبادت میں گزاریں کم ہے، کیونکہ زندگی صرف ایک بار ملنی ہے، اس کے بعد دوبارہ کسی کو نہیں ملنی۔ آواز آ رہی ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔